وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا اور انہوں نے کہا یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے سرداروں نے انہوں نے کہا لا تذرن ہرگز نہ تم چھوڑو آلہتکم اپنے معبودوں کو ولا تذرن اور ہرگز نہ تم چھوڑو ودن ولا سواعا نہ ود کو نہ سوا کو نہ یغوث کو ولا یغوث و یعوق و نسرا نہ یغوث کو نہ یعوق کو اور نہ نصر کو. انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارے معبود ہیں جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے ان معبودوں کی عبادت نہ چھوڑنا، ان کی بندگی، ان کو حاجت روا مشکل کشا ماننا، ان کے لیے ذبح کرنا، ان سے امیدیں لگانا نہ چھوڑنا. نوح علیہ السلام کے پیچھے لگ کر کہیں اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ دینا، اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہو. یہ وہ مکر عظیم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نوح کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جو ائمۃ الکفر تھے، وہ خود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت کو انہوں نے نہیں مانا اور عوام کو بھی حضرت نوح کی دعوت سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا اور لوگوں سے کہا کہ نوح علیہ السلام کے پیچھے نہ لگ جانا، ان کے پیچھے لگ کر اپنے معبودوں کو چھوڑ نہ دینا، اپنے معبودوں کی بندگی پر، اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہو. یہ وہ مکر عظیم ہے جس کا حضرت نوح علیہ السلام نے شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، جس طرح آیت نمبر 21 میں ہے کہ اے اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، انہوں نے میری اطاعت نہیں کی، مجھے چھوڑ کر انہوں نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی ہے جن کے پاس مال اور اولاد بہت زیادہ ہے لیکن ان کے مال اور اولاد نے انہیں خسارے کے علاوہ کچھ نہیں دیا. تو یہ مجھے چھوڑ کر اپنے سرداروں کی بات مانتے ہیں، جس طرح قوم فرعون، آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر فرعون کی بات مانتی تھی، فرعون کے پیچھے لگتی تھی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح کو چھوڑ کر اپنے سرداروں کے پیچھے لگی اور حضرت نوح نے شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا کہ اے اللہ انہوں نے بہت بڑا مکر کیا، بہت بڑی بڑی چالیں چلی اسلام کے خلاف. اور وہ چال کیا تھی اسلام کے خلاف؟ جو بڑی بڑی چالیں انہوں نے چلی وہ یہی چال تھی، وہ یہی تدبیریں تھیں، وہ ان کا دن اور رات کا یہی پروپیگنڈا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف کرتے رہتے تھے اور اپنی قوم کو ورغلاتے رہتے تھے کہ کہیں نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہ آ جانا، ان کی باتوں میں آ کر اپنے اور اپنے باپ دادا کے معبودوں کو نہ چھوڑ دینا، اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہو. یہی بات آج بھی یہ بات صادق آتی ہے اور ہمیشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش یہی کام کرتے تھے. وہ قریش کے سردار عام کفار سے کہتے تھے کہ اپنے جو معبود ہیں ان کی عبادت پر جمے رہو،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں نہ آ جانا، یہی کام ہر نبی کے دور میں کفر کے سردار جن کو ائمۃ الکفر کہتے ہیں، وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار ویوم القیامۃ لا ینصرون، اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے سرداروں کے بارے میں کہا کہ ہم نے انہیں ایسا امام بنایا تھا، کچھ ہدایت کے امام ہوتے ہیں اور کچھ ضلالت کے امام ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وجعلناہم ائمۃ، ہم نے انہیں ایسا امام بنایا تھا یدعون الی النار، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی بجائے آگ کی طرف بلاتے تھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت کے دن ان لوگوں کی مدد نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا مکر ہے جس کا حضرت نوح علیہ السلام نے شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے قوم کے سرداروں نے بڑا مکر کیا، بڑی چالیں چلیں۔ یہی وہ مکر ہے جس کا قیامت کے دن اللہ ذکر فرمائیں گے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظالموں سے کہیں گے کہ تمہارے لیے جہنم ہے، ظالم آگے سے دعائیاں دیں گے اے اللہ معاف کر دے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کہیں گے کہ تمہارا دنیا کے اندر عمل کیا تھا، تم دنیا کے اندر کرتے کیا تھے، تمہارے دن رات کی کوششیں کیا تھیں۔ تو اسی مکر کی طرف اشارہ ہے سورہ سبا کے اندر، سورہ سبا آیت نمبر 33۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31، 32، 33 میں جو طاقتور قسم کے لوگ ہیں، متکبر قسم کے لوگ ہیں، سردار قسم کے کافر لوگ ہیں ان کا، اور جو پیچھے لگنے والے کافر لوگ ہیں، جو سردار کفار ہیں جن کو ائمۃ الکفر میں کہہ رہا ہوں، اور جو عوام کفار ہیں، اللہ نے ان کا مکالمہ ذکر کیا کہ جو عوام کفار ہیں وہ کہیں گے سردار کافروں سے کہ ہمیں تو تم نے تباہ کر دیا، ہم تو تمہارے پیچھے لگے، گمراہ ہو گئے، تو اب تم ہمارا عذاب کا بوجھ تم اٹھاؤ۔ تو اس وقت پھر جو سردار قسم کے کفار ہیں، جو ائمۃ الکفر ہیں، وہ کہیں گے کمزور کافروں سے انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے بعد اذ جاءکم، جب وہ آ گئی تھی تمہارے پاس، بل کنتم مجرمین، تم تو خود ہی مجرم ہو، تم تو خود بھی رکنا چاہتے تھے، تم تو خود بھی عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، تو ہمارے اوپر نہ لگاؤ، اب ہم نے تمہیں روکا، تم خود بھی رکنا چاہتے تھے، تم نے ہماری پیروی کی۔ تو اس وقت پھر کمزور لوگ کہیں گے، کمزور کافر، پیچھے لگنے والے کافر کہیں گے ائمۃ الکفر سے، متکبر قسم کے کافروں سے، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، بلکہ رات اور دن کا مکر اور تمہارے رات اور دن کی چالیں اور رات اور دن کی تدبیریں ہیں، تم صبح شام تمہارا ایک ہی کام تھا۔ کمزور کافر طاقتور کافروں سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، یہ تمہارا رات اور دن کا مکر تو یہی تھا، تمہاری رات اور دن کی ساری کوشش، ساری چالیں یہی تھیں، کیا اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، ونجعل لہ اندادا، ہم اللہ کے ساتھ شریک بنائیں۔ کبھی ہمارے ذہن میں آتا بھی نبیوں کی دعوت کے اثر میں آ کر، کبھی ہمارے دل میں آتا بھی کہ ہم بتوں کی عبادت چھوڑ دیں، ہم کفر کو چھوڑ دیں، ہم ایمان لے آئیں، تو تم ہمیں ورغلاتے رہتے تھے، تم کہتے تھے کبھی بھی نبیوں کی دعوت نہ ماننا، کبھی بھی اپنے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ان کو نہ چھوڑنا، کبھی اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، تم ہر وقت ہمیں حکم دیتے تھے، دن رات تمہارا یہی کام تھا، تم ہمیں کہتے رہتے تھے ہم کفر پہ جمے رہیں، ہم اللہ کے ساتھ شریک بنائے رکھیں۔ تو یہ قیامت کے دن کمزور کفار طاقتور کفار سے کہیں گے، اور یہ مکالمہ قیامت کے دن ہوگا، ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، جو اہل نار ہیں ان کا جھگڑا یہ حق ہے بالکل، اور قیامت کے دن بڑی شد و مت سے ہوگا۔ اس جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ جو کمزور کافر ہیں وہ کہیں گے اے اللہ یہ جو بڑے بڑے کافر ہیں ان کو ڈبل عذاب دے، ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے دونوں کے لیے، لکل ضیف، قال لکل ضیف، اللہ کہیں گے دونوں کے لیے ڈبل عذاب ہے، ہم نے تمہیں عقل نہیں دی تھی، تمہیں اپنی عقل کو خود استعمال کرنا چاہیے تھا۔ ہر انسان کو اپنی قبر میں خود جانا ہے، ہر انسان کو اپنا حساب اللہ کے سامنے خود دینا ہے۔ تو اسی مکر کی طرف حضرت نوح نے اشارہ فرمایا کہ انہوں نے بہت بڑا مکر کیا، بہت بڑی چالیں چلیں قوم نوح کے سرداروں نے۔ حضرت نوح ان کا شکوہ کر رہے ہیں، اور وہ مکر کیا تھا؟ وہ مکر یہ تھا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، ہرگز نہ چھوڑو، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو ہرگز نہ چھوڑو۔ کل میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بیان کی تھی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ اسماء رجال صالحین، کہ یہ جو ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر ہیں، یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نیک لوگ تھے تو وہ فوت ہو گئے تھے، یہ ان لوگوں کے نام ہیں، یہ کوئی برے لوگ نہیں تھے، یہ اصلاً نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔
فلما ہلاکو، جب یہ ہلاک ہو گئے نیک لوگ، اوحى الشیطان الی قومہم، شیطان نے ان کی قوم کی طرف وحی کی، شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی، ان انصبوا الی مجالسہم، بت بنا دو ان کی مجلسوں میں، التی کانوا یجلسون، جن مجلسوں میں یہ بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا دو۔ شیطان نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ تمہیں اپنے بزرگوں کی یاد آتی ہے، یہ بڑے برگزیدہ نیک لوگ تھے، تو اگر تم ان کو حقیقی طور پہ یاد رکھنا چاہتے ہو، بھولنا نہیں چاہتے، تو ان کے بت بنا لو، جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا لو، ان بتوں کو ان کا نام دے دو، یہ ود کا بت ہے، یہ سوا کا، یہ یغوث، یہ یعوق، یہ نصر، وسموها باسمائہم، ان بتوں کا نام بھی ان کے نام پہ رکھ دو۔ ففعلوا، انہوں نے یہی کام کیا۔ فلم تعبد، شروع میں شیطان نے ان کے دل میں یہ بات نہیں ڈالی کہ تم ان کی عبادت کرو۔ اگر شیطان شروع میں ہی کہہ دیتا ہے کہ تم ان نیک لوگوں کو بت بنا لو اور عبادت کرو، شاید وہ شیطان تدریج سے کام لیتا ہے، شاید لوگ جو ہے وہ فوراً شرک پہ تیار نہ ہوتے، شروع میں تو سارے موحد تھے، شاید لوگ فوراً شرک پہ تیار نہ ہوتے، تو شروع میں ان کی عبادت نہیں ہوئی، شیطان نے وسوسہ نہیں ڈالا کہ ان کی عبادت شروع کر دو۔ لیکن جب یہ جن لوگوں نے بت بنائے تھے، جب وہ کھیپ ساری مر گئی بت بنا کر، انہوں نے اپنی طرف سے بری نیت سے بت نہیں بنائے، اپنی طرف سے انہوں نے اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے کے لیے بت بنائے۔ کئی دفعہ ہمارے ہاں لوگ اپنے بزرگوں کو یاد دہانے کے لیے تصویریں ان کی بنا کر محفوظ کر لیتے ہیں، اور یہ عیسائیوں اور یہ کنیساؤں میں نبیوں کی اور نیک لوگوں کی تصویریں لگی ہوتی تھیں، حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ کی۔ آہستہ آہستہ یہیں سے شرک شروع ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک شروع ہوا، شروع میں ان کی عبادت نہیں ہوئی، حتیٰ اذا ہلک ہؤلاء، یہ جو پہلے لوگ تھے جنہوں نے بت بنائے، جب یہ ہلاک ہو گئے، وتنسخ العلم، لوگوں کو بھول گیا کہ یہ بت کیوں بنائے گئے تھے اور یاد دہانی کے لیے بنائے گئے تھے، عبادت کے لیے نہیں بنائے گئے تھے۔ عبیدت، اس وقت پھر ان کی عبادت شروع ہوئی، تب شیطان نے وسوسہ ڈالا اب ان کی عبادت شروع کر دو، اب انہیں حاجت روا مشکل کشا مانو، یہ اتنے بزرگ تھے، اتنے نیک لوگ تھے، تو کیا یہ تمہیں اولاد نہیں دے سکتے، کیا تمہاری مدد نہیں کر سکتے؟ جس طرح آج ہمارے ہاں لوگ نیک لوگوں کی ذات میں، نبیوں کی ذات میں غلو کر کے ان میں خدائی صفات پیدا کر کے ان سے اولادیں اور منتیں مرادیں مانگتے ہیں، اسی طرح آہستہ آہستہ شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ کام کیا۔ بعض علماء، سیدنا ابن عباس وغیرہ، بعض مفسرین سے مروی ہے کہ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، یہ نصر، یہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں سارے، یہ سارے نیک لوگ ہیں، اور ان میں سے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان پانچوں میں سے، یہ سب نیک لوگ تھے، سب سے بڑے ود تھے، اور یہ بڑے محبوب تھے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اب ان روایات کی حیثیت کیا ہے تحقیقی طور پر واللہ عالم، لیکن یہ بات مفسرین نے لکھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں نیک لوگ تھے، تو ان نیک لوگوں کے بت بنا لیے گئے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو عام طور پہ بت ہوتے ہیں اور بتوں کی پوجا ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں عام طور پہ کہ اصل میں مشرکین تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں ہوتی، ہمیشہ جن بتوں کی پوجا کی گئی ان بتوں کے پیچھے اصل میں نیک لوگوں کی شخصیت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں قبروں کو پوجا جاتا ہے، ہمارے ہاں جب کبھی لوگوں سے کہا جائے کہ قبروں کی پوجا نہ کرو، یہ تو شرک ہے، اور مشرکین مکہ بھی شرک کرتے تھے، قبر والوں سے منتیں مرادیں نہ مانگو، ان سے اولادیں نہ مانگو، ان کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھو، تو فوراً آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، مشرکین مکہ کا شرک یہ تو نہیں تھا، وہ تو باقاعدہ بتوں کو رب سمجھتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مشرکین مکہ یا شرک پہلے سے چلا آ رہا ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک آیا تھا، اور پھر مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ یہ جو شرک چلتا آ رہا ہے یہ ہمیشہ نیک لوگوں کی ذات میں غلو کر کے شرک چلتا آ رہا ہے۔ لوگ بتوں کی عبادت نہیں کرتے، لوگ وہ بت جن کے نام پہ بنے ہوتے ہیں اصل میں ان کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ 5 بتوں کی عبادت نہیں کرتی تھی، وہ بت کوئی ایسے ہی بت نہیں بن گئے تھے کہ ان کے پیچھے کوئی ہسٹری نہیں تھی، کوئی تاریخ نہیں تھی، وہ نیک لوگوں کے بت تھے۔ ود، سوا، یغوث، یہ صحیح بخاری کی حضرت ابن عباس کی اس حدیث سے پتہ لگتا ہے یہ نیک لوگ تھے اصل میں۔ تو نیک لوگوں کی ذات میں شیطان نے ان سے غلو کروا کر ان نیک لوگوں کی ذات میں جب غلو ہوا
تو لوگوں نے ان میں خدائی صفات پیدا کر دی. تو بتوں کے پیچھے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، ان نیک لوگوں کے بارے میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ان کے بارے میں غلو کرو، اور لوگ ان کے بارے میں غلو کا شکار ہو جاتے ہیں. جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام ان کے مجسمے بنا لیے، ان کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا اور ان کی عبادت شروع کر دی. اسی طرح آج لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں اور قبروں پہ جا کر وہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں. وہ اصل میں قبروں کی پوجا تو کوئی بھی نہیں کرتا، قبر اور مٹی کی پوجا کوئی بھی نہیں کرتا. جس طرح پرانے لوگ پتھروں کی اور بتوں کی پوجا کوئی بھی نہیں کرتا تھا، وہ تو ان بتوں کے پیچھے جو نیک شخصیات ہوتی تھیں ان نیک شخصیات کی ذات میں غلو ہوتا تھا. اسی طرح آج لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، قبروں کی پوجا نہیں ہوتی، وہ قبریں جو نیک لوگوں کی ہوتی ہیں ان نیک لوگوں کی شان میں غلو کر کے ان کو حاجت روا، مشکل کشا بنا کر ان سے منتیں مرادیں مانگی جاتی ہیں اور ان سے حاجت روائی، مشکل کشائی کا دعویٰ کیا جاتا ہے. تو یہ بتوں کی عبادت ہو یا قبروں پہ جا کر لوگ دعائیں مانگے، لوگ منتیں مرادیں مانگیں، یہ ایک جیسی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں. تو یہ پیچھے سے یہ ایک جیسی چیز ہے. قبروں کے پیچھے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں اور بتوں کے پیچھے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، اور نیک لوگوں کی ذات میں غلو انسان کو شرک تک لے جاتا ہے. اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کو، عیسائیوں کو روکا. قرآن کریم میں سورہ نساء میں ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو یہی ہے کہ اللہ نے جن کو مخلوق بنایا، جن کو انسان بنایا، افضل انسان بنایا، وہ افضل ہے لیکن انسان ہی ہے. افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں ان میں خدائی صفات آ گئی ہیں. اگر ان میں خدائی صفات کسی میں ہوں، کسی مخلوق میں، تو وہ مخلوق میں خدائی صفات نہیں ہو سکتی. جو عدم سے وجود میں آیا ہے، جو 2 دفعہ شرم گاہ سے نکلا ہے، جتنا مرضی نیک کیوں نہ ہو، باپ سے وہ پیدا ہوا، حقیر پانی سے، باپ کی منی سے پیدا ہوا، باپ کی شرم گاہ سے نکلا، اور پھر ماں کی جو ہے وہ حقیر پانی سے پیدا ہوا. 2 دفعہ وہ آپ سمجھیے کہ جو مخلوق ہے، پیدا ہوا ہے، وہ 2 دفعہ شرم گاہ سے نکلا ہے. تو انسان جو اس حقیر چیز سے پیدا ہوا ہے وہ معبود، یعنی کہ تصور پہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اور پھر جسے موت آ جائے، جسے بیماریاں آ جائیں، جو آزمائشوں کا شکار ہو، جو اپنی زندگی کے اندر، دیکھیے نبیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی پیدا ہوئے ہیں، وہ ایک وقت تھا جب وہ نہیں تھے، پیدا ہوئے اور وہ کمزور تھے اور وہ فوت ہوئے اور ان کو بیماریاں آئیں. یہ نبیوں کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ عین حقیقت ہے، اور یہ چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو عیسائی اللہ کا بیٹا یا اللہ کہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم معبود کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے. آپ ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے کیا مثال پیش کی ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو رسول ہیں. رسول سے بڑی ان کی حیثیت نہیں ہے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں کی حیثیت صدیقہ سے بڑھ کر نہیں ہے، وہ صدیقہ ہیں، صدیقہ کائنات حضرت مریم. ان کا مقام صدیقیت کا ہے، وہ تو رسول بھی نہیں ہے. یہ ان کا اعلیٰ ترین مقام ہے. کوئی ان میں خدائی صفات پیدا نہیں ہو گئی. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. کھانا کھانے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو تفصیلات کے ساتھ بیان نہیں کرتے، لیکن اشارہ کر دے گا کہ جو کھانا کھائے گا وہ اس کھانے کو نکالے گا باتھ روم میں جا کر. تو جو باتھ روم میں جا کر قضائے حاجت کرتا ہے تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ معبود ہو اور وہ لوگوں کی حاجت روائی کر سکے، مشکل کشائی کر سکے؟ جو پیدا ہو، جو بیمار ہو، جو کھانا کھائے، بازاروں میں جائے اور جو کھایا ہے اس کو نکالے، اس کو بیماریاں آئیں، وہ اپنی زندگی کے اندر مشکلات کا شکار ہو، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں. اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کی آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل، جو آزمائشوں کا شکار ہو، جو اپنے آپ کو آزمائشوں سے خود نہ بچا سکے. اگر اللہ نے کسی کو آزمائش میں ڈالا ہے، اس آزمائش سے اللہ ہی ہے جو کسی کو نکال سکے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو بھی تکلیف دینا چاہے، اگر اللہ آپ کو بھی تکلیف کے ساتھ چھونا چاہے، تو اس تکلیف کو کوئی نہیں روک سکتا سوائے اللہ کے.
آپ بھی نہیں روک سکتے. تو یہ آیات ہیں، اور یہ جو سوچ قرآن کریم توحید کے بارے میں دیتا ہے اور شرک کے خلاف دیتا ہے، اس سے شرک کا کلا کما ہو جاتا ہے. لیکن شیطان کا وسوسہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، جس طرح قوم نوح کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا، نیک لوگوں کے بت بنا کر ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی. اسی طرح ہمارے ہاں وہ نیک لوگوں کی قبروں کی عبادت شروع ہو جاتی ہے. وہی عقائد جو بتوں کے ساتھ قوم نوح رکھتی تھی اور ہمیشہ سے تمام قوموں نے رکھے، قریش نے رکھے بتوں کے ساتھ، وہ ان بتوں کو سفارشی مانتے تھے. وہ ان بتوں کو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یعنی یہ نیک لوگوں کے بت ہیں اور یہ نیک لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. آج دیکھیں یہی باتیں ہم نے قبروں والے بزرگوں کے بارے میں ہم نے سوچ رکھی ہیں، یہی باتیں جو ہیں شیطان نے وسوسہ ڈال رکھی ہیں، یہی شرک کی بنیادیں ہیں آج بھی. اور یہ بہت بڑی یہ ایک مکر ہے، اور یہ ایک جو ہمیشہ سے شیطان جو سب سے بڑا کفر کا امام ہے، اور پھر شیطان کے چیلے یہی باتیں سجھاتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ ان کے ورغلانے میں آ جاتے ہیں. وہ لوگ جو قرآن کریم کا احادیث مبارکہ کا مطالعہ نہیں کرتے، وہ لوگ پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اے اللہ انہوں نے گمراہ کیا بہت زیادہ لوگوں کو. کنہوں نے؟ ان بتوں نے. ان بتوں نے بہت سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا. بتوں نے گمراہ کیا، یہ مراد نہیں ہے کہ وہ جن کے بت تھے ان نیک لوگوں نے گمراہ کیا، نہیں، شیطان نے یہ ان نیک لوگوں کے بت بنائے، اور شیطان نے لوگوں سے بت بنوائے، اور شیطان نے ان بتوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ان بتوں کے واسطے سے. یہ مطلب ہے وقد اضلوا کثیرا. حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں اے اللہ یہ جو بت بنے نیک لوگوں کے، شیطان نے اس بتوں کے واسطے سے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا، ان بتوں کے واسطے سے. آج قبروں کے واسطے سے شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے ہاں جن کا دین قبروں سے شروع ہوتا ہے، قبروں پہ ختم ہوتا ہے. میں جہاں جاب کرتا ہوں یونیورسٹی میں، تو ہمارے کولیگ وہ عمرہ کرنے گئے، مدینہ منورہ بھی گئے، مکہ مکرمہ بھی گئے، اور وہ عمرہ کرنے سے پہلے عراق اور ایران سے بھی ہوتے گئے. تو جب واپس آئے تو واپس آ کر ہمیں اپنی سٹوری سنانے لگے کہ میں یہاں گیا. وہ جو بھی انہوں نے بیان کیا اس میں قبروں کے علاوہ کچھ بیان نہیں کیا. جی مکہ مکرمہ میں ہم جنت المعلیٰ میں گئے، مدینہ منورہ میں وہ جنت البقیع میں گئے، اور عراق میں فلاں بزرگ کی قبر، وہ فلاں کی قبر، فلاں کی قبر، فلاں کی قبر. تو میں سنتا رہا ان سے. سننے کے بعد ان سے میں نے آخر میں ذکر کیا، ان سے میں نے کہا اکیلے میں نے کہا کہ یہ آپ کے اس پورے سفر میں قبروں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ قبروں کی اور یہ اتنی اہمیت ہوتی ہے دین میں، تو قرآن و حدیث میں، قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کا ذکر ہے، نبیوں کے سفروں کا ذکر ہے، صحابہ کرام کے سفروں کا ذکر ہے. کہیں کچھ ملا ہو کہ ان سفروں کے اندر فلاں نبی کی قبر پر وہ گئے، فلاں نبی کی قبر پر گئے، فلاں ایک ولی کی قبر پر گئے، ہمیں کہیں قرآن و حدیث میں قبر کا ذکر ملے اور قبر والوں کا ذکر ملے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج پر گئے، اسراء پر گئے، تو کہیں قبروں کا کوئی ذکر ہو، کوئی مزاروں کا ذکر ہو کہیں؟ تو یہ ہمارے جو سلف صالحین ہیں، صحابہ تابعین، ان کے دور کے اندر کوئی قبروں کا اور ان چیزوں کا ہمیں تو اگر ذکر ملتا ہے تو یہ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، جاؤ علی جتنے بھی قبریں اونچی ہیں ان کو زمین کے ساتھ لگاؤ. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں ابو حیاج اسدی کو بھیجا، کہا میں تمہیں اس کام سے بھیج رہا ہوں جس کام سے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، جاؤ اور جتنی قبریں تمہیں اونچی ملیں ان کو زمین کے برابر کرو. تو یہ قبروں کے ساتھ، اور ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام کا قبروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، قبرستان ہو، قبریں ہوں، وہاں جانا چاہیے موت کو یاد کرنے کے لیے، دعائیں کرنے نہیں کہ وہاں جا کر بزرگوں سے جا کے کوئی دعائیں کریں گے، کوئی منتیں مانیں گے، اور جب وہاں جا کر دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی. وقد اضلوا کثیرا، اور تحقیق انہوں نے گمراہ کیا بہت زیادہ لوگوں کو ان بتوں نے اور ان قبروں نے. یہی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہی. حضرت نوح کا یہاں شکوہ ہے جو اللہ سے وہ کر رہے ہیں اپنے قوم کا، اور یہی بات حضرت ابراہیم جن کو جو ایک سمبل ہیں توحید کا، حنیفیت کا،
شرک کے رد کا. ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین قرآن میں جگہ جگہ. ابراہیم جو یک طرفہ تھے، جو مشرک نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات جو حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں ذکر کی، یہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، حالانکہ وہ توحید کے امام ہیں، توحید کا ایک آپ سمجھے مینارہ ہیں. تو وہ کہتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور بچا لے مجھے اور میری اولاد کو کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. سب سے زیادہ بتوں کی عبادت سے بچنے کی وہ حضرت ابراہیم نے تو آپ دیکھیے کہ شرک کے رد کے لیے تو آگ تک میں ان کو جانا پڑا اور اللہ نے ان کو بچا لیا، آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا. وہ تو آگ میں چلے گئے، لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکنے کے لیے بتوں کو توڑ دیا انہوں نے. لیکن اس کے باوجود انہیں شرک کا کتنا احساس تھا کہ کہیں میری اولاد شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا. اور پھر دعا میں کہا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے گمراہ کر دیا بہت زیادہ لوگوں کو. شیطان نے ان بتوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. یہ بت بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا باعث بنے. اور میں آپ سے ذکر پہلے بھی کیا، دوبارہ کرتا ہوں کہ جس طرح بت شرک کا باعث بنے ہیں پہلے، آج قبریں ہیں بالکل اسی طرح گمراہی کا اور شرک کا باعث بنی ہوئی ہیں. کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. قبروں میں جانا چاہیے موت کو یاد کرنے کے لیے، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، ان سے دعائیں مانگنے نہیں جانا چاہیے. دیکھیے جب بدعات اور جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر انسان ہدایت سے دور ہوتا رہتا ہے. خرافات زیادہ سے زیادہ ہوتی رہتی ہیں. آپ مزارات پہ جائیں گے، آپ کو وہاں جو ہے وہ عجیب و غریب شرک کے علاوہ اور بڑی بدعات اور خرافات ملیں گی. فرمایا وقد اضلوا کثیرا، تحقیق گمراہ کیا انہوں نے، یعنی ان بتوں نے، ان بتوں کی وجہ سے شیطان نے گمراہ کیا ہے کثیرا بہت زیادہ لوگوں کو. ان بتوں کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ شرک کا، بدعات کا شکار ہوئے ہیں. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور نہ زیادہ کرنا ظالموں کو، اے اللہ کی بدعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اور نہ زیادہ کرنا ظالموں کو إِلَّا ضَلَالًا مگر گمراہی میں. اے اللہ اب میری بدعا ہے ان کافروں کے بارے میں کہ اے اللہ اب انہیں ہدایت نہ دینا. اب اگر آپ نے ان کو زیادہ کرنا ہے تو ان کو پھر گمراہی اور بدعات اور خرافات میں ہی ان کو اضافہ کرنا، ان کو اب ہدایت نہ دینا. اب ان کو ایمان لانے کی توفیق نہ دے، اب ان کی موت اسی کفر پر، اسی ضلالت پر ہی ہو. 950 سال کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر تنگ آ کر اپنی قوم کے لیے پھر بد دعا فرمائی. اور یہ بد دعا بھی تب فرمائی جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے علم ہو گیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے بد دعا کی کہ اے اللہ اب انہیں اگر اضافہ کرنا ہے تو گمراہی میں ہی انہیں اضافہ کرنا، اب ان کو ایمان کی توفیق نہ ملے. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی اپنی قوم کے بارے میں، اور نبیوں نے بھی بد دعا کی، اور نبیوں کی دعائیں جس طرح قبول ہوتی ہیں بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے بارے میں بد دعا کی. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون کفر و طغیانی میں حد سے بڑھا ہوا ہے، تو یہ سورہ یونس آیت نمبر 88، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہمارے رب، بے شک آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زیب و زینت دے رکھی ہے، واموالا مال دے رکھا ہے، فی الحیاۃ الدنیا دنیا کی زندگی میں مال بھی ہے، اقتدار بھی ہے، سب کچھ ہے. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ اس لیے دیا ہے تاکہ یہ آپ کے رستے سے لوگوں کو گمراہ کریں. آپ کی نعمتیں اس لیے ان پر ہیں کہ تاکہ یہ آپ کے رستے سے لوگوں کو روکیں. ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کا مال تباہ کر دے. واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے. فلا یؤمنوا، اب یہ اگر ایمان لانا بھی چاہیں تو نہ ایمان لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ یہ دردناک عذاب دیکھ لیں. اللہ نے دعا قبول کی. حضرت موسیٰ نے دعا کی، حضرت ہارون نے آمین کہی. اللہ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے. تو نبیوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا بھی کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر
240 سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے دوسرے سے کہا، ابو جہل اس کے ساتھیوں نے آپس میں بات کی، تم میں سے کوئی جا کر فلاں اونٹ کی اوجری لے آئے جو ذبح ہوا ہے، اور اس اوجری کو جب محمد ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سجدہ کریں تو ان کی پشت پر رکھ دے۔ فانبعث اشقى القوم، جو سب سے بدبخت تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا، جی میں یہ کام کرتا ہوں، تو وہ اونٹ کی اوجری لے آیا، وہ دیکھتا رہا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا لا اغیر شیئا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، لو کان لی منعۃ، کاش کہ میں کچھ کر سکتا ہوتا۔ وہ اب ہنسنے لگے، ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے، ٹھٹھا مذاق اڑانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، لا یرفع راسہ، آپ سر ہی نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ حتی جاءتہ فاطمہ، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ آئیں، انہوں نے ساری کیفیت دیکھی، فطرحت عن ظہرہ، تو انہوں نے اس اوجری وغیرہ کو ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے ہٹایا۔ فرفع راسہ، تو آپ نے اپنا سر بلند فرمایا، آپ اٹھے پھر سجدے سے، اور پھر آپ نے بددعا فرمائی کافروں کے لیے، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو لازم پکڑ لے۔ آپ نے بددعا فرمائی، عمومی بددعا فرمائی 3 مرتبہ۔ جب آپ نے بددعا فرمائی تو قریش کو بڑی گراں گزری یہ بات، کیونکہ وہ مانتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں دعا قبول ہوتی ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام لے کر بددعا فرمائی، 7 لوگوں کا نام لیا، اللہم علیک بابی جہل وعلیک بعتبۃ بن ربیعہ وشیبۃ بن ربیعہ والولید بن عتبہ وامیۃ بن خلف وعقبۃ بن ابی معیط، اور 7ویں کا نام بھی لیا۔ حضرت ابن مسعود کو یاد نہیں ہے وہ کون لوگ ہیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد رأیت الذین عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ان تمام لوگوں کو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ شمار کیا تھا، 7 لوگوں کو جن کا آپ نے نام لے کر بددعا کی تھی، میں نے ان سب کو دیکھا صرعا، یہ سب اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، فی القلیبی، قلیبی بدر، یہ بدر کے کنویں میں سب مردار ہو کر اوندھے منہ پڑے تھے، سب جو ہے بدر کے اندر ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ان پر فٹ آئی۔ تو ایسا موقع آتا ہے کئی دفعہ کہ نبی اپنی قوم کے لیے بددعا کرتا ہے، تو یہی بددعا سیدنا نوح علیہ السلام نے کی، ولا تزید الظالمین الا ضلالا، اے اللہ نہ زیادہ کر ظالموں کو مگر گمراہی میں ہی۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے، مما یا مما، من با کے معنی میں ہے، بما، بسبب، جو دوسرا ما ہے من کے بعد من با کے معنی میں ہے، اور جو ما ہے یہ زائد ہے، یعنی اپنی خطاؤں کے سبب اغرقوا، وہ غرق ہوئے۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی، اللہ نے پوری قوم کو غرق کر دیا، نافرمانوں کو، کافروں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو غرق کیا، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا کسی پر، اپنے ہی خطاؤں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے غرق ہوئے۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، پس داخل کر دیے گئے آگ میں۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، پس نہیں انہوں نے پایا اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار۔ جب اللہ نے ان پر پھر عذاب بھیجا، اب وہ جو مذاق اڑایا کرتے تھے اور وہ جو ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے اور لمبا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، جب اللہ کا عذاب آیا پھر وہ غرق بھی ہوئے، آگ میں بھی داخل ہوئے، اور اپنے آپ کو بچا نہ سکے، اللہ کے علاوہ کوئی ان کا مددگار نہیں تھا۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی تھی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کوئی نقصان دینا چاہے تو اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو جب اللہ نے انہیں عذاب دیا تو پھر کوئی مددگار نہیں تھا ان کا اللہ کے علاوہ۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے۔ فادخلوا، پس داخل کیے گئے، نارن، آگ میں۔ یہ جو فا کا لفظ ہے، گرامر میں جو لوگ گرامر جنہوں نے پڑھی ہے ان کو پتہ ہے، یہ فا میں فوری کا معنی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ فا تعقیب فوری کے لیے آتا ہے، یعنی فوراً بعد کے معنی میں آتا ہے۔ اس آیت کریمہ، یہ ان آیات کریمہ میں سے ہے، قرآن کریم میں کئی آیات ہیں جن سے عذاب قبر کا اس بات ہوتا ہے۔ کئی لوگ ہیں منکرین حدیث ہوتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ قبر کے عذاب کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں بھی کئی آیات میں قبر کے عذاب کا ذکر ہے، لیکن اتنی صراحت کے ساتھ نہیں ہے جتنا احادیث میں ہے۔ تو کئی لوگ
اللہ معاف کرے جو حدیث کے منکر ہوتے ہیں وہ قبر کے عذاب کے بھی منکر ہوتے ہیں. تو وہ آیات جو قبر کے عذاب کی طرف اشارہ کرتی ہیں ان آیات میں سے یہ آیت کریمہ بھی ہے. اس آیت کریمہ سے علماء نے عذاب قبر کی طرف اشارہ مراد لیا ہے. وہ کہتے ہیں فا فوری بات کے لیے آتا ہے. اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق ہوئے، اب قیامت کے دن آگ میں نہیں جائیں گے، تب تو جائیں گے ہی جائیں گے، لیکن غرق ہونے کے فوراً بعد وہ آگ میں بھی چلے گئے. یعنی مرنے کے بعد جب وہ مرے اور اب وہ قبر میں دفن ہوئے یا اب جو بھی ان کا مدفن بنا، میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، ایک بندہ مرنے کے بعد جس کیفیت میں ہوتا ہے وہی جگہ اس کا قبر بن جاتی ہے. تو اب جیسے ہی وہ مرے اور مرنے کے بعد اب وہ قبر اور قبر کے اندر آگ کا عذاب. تو فَأُدْخِلُوا نَارًا سے علماء نے ثابت کیا عذاب قبر. اور یہ قرآن کریم کے اور آیات میں بھی ثابت ہے. فرعون کے قصے میں یہ بات ثابت ہے کہ سورہ غافر آیت نمبر 45 میں ہے. ان نیک ایک بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی تھی، تو اللہ نے اس نیک بندے کو بچا لیا. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، آگ پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں. آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا. آل فرعون بھی غرق ہوئے سمندر کے اندر. ایک تو اس عذاب کا شکار ہوئے، مر گئے، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. اس سے مراد قیامت کے دن کی بات نہیں ہے، جہنم کی بات نہیں ہے، یہ قبر کی بات ہے. پھر آگے ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تب حکم ہوگا کہ آل فرعون کو اب اس سے بھی سخت عذاب میں داخل کر دو. تو گویا کہ یہ جو النار يعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ قیامت سے پہلے کے عذاب کی بات ہو رہی ہے. قیامت کے دن تو اس سے بھی سخت عذاب میں ان کو داخل کیا جائے گا. تو یہ عذاب کون سا عذاب ہے؟ قبر کا عذاب. قبر میں بھی آگ کا عذاب ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. قبر قیامت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. وہ نیک لوگوں کے لیے وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور کافروں کے لیے وہ جہنم کا گھڑا بن جاتی ہے، اور اس کے اندر آگ کا عذاب ہوتا ہے. والعیاذ باللہ، اسی عذاب کی طرف اشارہ ہے. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. جی، یہ جو عذاب ہوتا ہے، کیا موت کو تو ذبح کیا جائے گا قیامت کے روز، تو کیا بندہ مر جاتا ہے عذاب سے؟ نہیں، یہ عذاب مسلسل اب قیامت تک رہے گا. بندہ مرنے والا ہو جاتا ہے، پھر اس کو لٹا دیا جاتا ہے. نہیں، وہ جو ذبح کرنا ہے موت کو، وہ تو قیامت کے روز. جی، تو بندہ مرتا نہیں ہے نا مرنے کے بعد. یعنی مرنے کے بعد وہ دنیاوی ایک دفعہ موت ہوتی ہے، اس کے بعد اب قیامت تک برزخی زندگی ہے اور عذاب ہوتا ہے. اور ہمیں نہیں پتہ کیسے عذاب ہوتا ہے. ممکن ہے ہمارے سامنے کسی انسان کا جثہ ہو، کسی انسان کی لاش ہو، اور قبر کھل جائے کسی وجہ سے، جو ہے وہ سیلاب وغیرہ کی وجہ سے، اور ہم دیکھیں ہمیں کچھ نظر نہ آ رہا ہو کہ عذاب ہے کہ رحمت ہے. یہ چیزیں برزخی ہیں، یہ چیزیں ہم ان کو محسوس نہیں کر سکتے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب قبر والوں کو عذاب ہوتا ہے، خاص طور پر جب قبر بھینچتی ہے، جب مردہ قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو تمام مردے چیختے ہیں، اور اس چیخ کو ہم سن نہیں سکتے، لیکن تمام جانور سنتے ہیں اس چیخ کو. تو قبر کے لوگوں کا عذاب ہم نہیں سن سکتے. یہ اللہ نے برزخی معاملات رکھے ہیں. اگر ہم قبر کا عذاب سن لیتے، ایک بندہ بھی شاید کافر نہ ہوتا دنیا کے اندر، اور ہم راتوں کو سو نہ سکتے، ہم لاہ و لعب کے اندر زندگی نہ گزار سکتے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قبر اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں دنیا کے اندر ایمان کی توفیق دے اور توحید کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى